مشرقی افغانستان میں قیامت خیز زلزلے سے ہلاکتیں 800 سے بڑھ گئیں، 2800 سے زائد افراد زخمی۔ افغان صوبے کنر میں درجنوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ہر طرف دل دہلا دینے والے مناظر، مزید سینکڑوں افراد ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری، ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ افغان حکام کے مطابق زلزلے کا مرکز جلال آباد شہر میں 8 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ 5 آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور سمیت متعدد شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 12:38 پر آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ دریائے چناب کے سیلابی ریلے نے جنگ اور گرد و نواح میں تباہی مچا دی۔ دریائے چناب کی موثر موجیں ہیڈ تریمو پہنچ گئی۔ 5.5 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا آج گزرے گا۔ ہیڈ تریمو کا پل ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ پانی کا بہاؤ بڑھنے پر 18,000 بھی بند توڑنے کی تیاری بھی مکمل۔ دریا کے قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایات۔ 18,000 میں نشیبی علاقے اور درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ کئی دیہات کا آپس میں رابطہ منقطع۔ مظفر گھر میں ہائی الرٹ۔ دریائے ستلج کا غضب کم نہ ہوا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کی پانی کی سطح اور بہاؤ بتانے والے گیج ٹوٹ گئی۔ بستی سردار جمال الدین ڈوگر کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی متعدد دیہات میں داخل۔ کچھیاں والا گاؤں کا زمینی راستہ منقطع، کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ جلال پور پیروالا میں بھی دریائے ستلج کی سطح بلند، 600 سے زائد بستیاں اور ہزاروں ایکڑ فصلیں ڈوب گئیں۔ عارف والا میں ہر طرف پانی کی وجہ سے مویشیوں کے لیے چارے کی کمی ہو گئی، مویشی مالکان پریشان۔ دریائے راوی کے بھپلی رہرے کمالیہ میں داخل 62 دیہات زیر آب۔ نشیبی علاقوں سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ اوکاڑا میں بھی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی پانی میں بہہ گئے۔ ادھر ہیڈ بلوکی کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند، پانی کا بہاؤ 1,90,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب کی بے رحم موجیں 35 جانیں لے گئیں۔ پی ڈی آئی میں پنجاب نے سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ سیلابی صورتحال کے باعث 2,200 سے زائد موضوع جات اور 24 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ 9,18,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا جھنگ اور ہیڈ تریمو سے گزر رہا ہے۔ ہیڈ تریمو پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی خطے میں امن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پڑوسی ممالک کو مذاکرات کی پیشکش۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے۔ دنیا بعض ممالک کی ریاستی دہشت گردی کے بیانیے پر یقین نہیں رکھتی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور سہولت کاروں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ پرامن اور مضبوط افغانستان پاکستان سمیت پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ایران پر اسرائیل کی بلا جواز جارحیت قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔ اقوام عالم غزہ میں فوری جنگ اور امداد کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منظور کردہ ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی اہم ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک۔ وزیراعظم کا ایران سے برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ سیاسی اور معاشی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ صدر پزشکیان کا پاکستان میں سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ کہا ایران مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم سے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات۔ ترک صدر کا پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سیلاب زدگان کے سر پر دست شفقت رکھنے جھنگ پہنچ گئیں۔ سیمپل پر فیلڈ ہسپتال کا دورہ، بچوں کا علاج ترجیحی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلع انتظامیہ کو روک کر اکیلے فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔ موقع پر موجود خواتین سے ہاتھ ملایا اور احوال بھی پوچھا۔
مریم نواز کوٹ خیرہ علی آباد سے بذریعہ روڈ ہیڈ تنیمو پہنچیں، سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران مکینوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ وزراء کی ٹیم کے ساتھ ان ایکشن۔ سید مراد علی شاہ کا سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کے ہمراہ نیوز سیکریٹریٹ میں قائم فلڈ کنٹرول روم کا معائنہ۔ ڈیجیٹل بورڈ پر سیلابی پانی کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ترمیم کے مقام پر شدید سیلاب ہے، گڈو تک پانی پہنچنے میں 2 دن لگیں گے۔ 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہونے کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ انہار پانی کو بیراجوں سے گزارنے کے لیے پر اعتماد ہے۔ ہمارا فوکس انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچانے پر ہے۔ بیراجز کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے۔ 24 سے 48 گھنٹے جو جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکاڑا، ساہیوال، ملتان، پاکپتن، بھاول نگر، وہاڑی اور بہاولپور کے علاقے جو ہیں وہ اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں۔ 2200 سے 2500 دیہات ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے آنے سے پہلے جو تیاری کی گئی تھی اس کے تحت لوگوں کا انخلاء یقینی بنایا گیا تھا، اسی لیے ہم بہت ساری انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا سکے۔ پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے 24 سے 48 گھنٹے اہم قرار۔ بھارت نے دریائے ستلج میں ایک اور سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد صورتحال تشویشناک ہوئی ہے۔ پنجاب میں 2500 دیہات متاثر ہوئے۔ بروقت انتظامات کی وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا۔ تھرمل ٹیکنالوجی سے ہزاروں لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلاب میں بہہ جانے والی سڑکوں کو بحال کیا جا رہا ہے۔ چیز نہیں بچی، بندہ بھی نہیں مل رہا، فصل وغیرہ بھی تباہ ہوئے نا۔ چوتھا ڈانگ ہے، اسی اتنے بیٹھے ہیں، کوئی روٹی نہیں لاب رہی، کوئی چیز نہیں لاب رہا، مال جڑا ہے وہ اتنے بیٹھا ہے۔ راتی دے ساتھ اتنے بارش وسدی رہی ہے، ساڈے بچے ننگے پنگے پے رہن بارش تے، ساڈے کوئی امداد نہیں ہو رہی۔ سان کوئی امداد نہیں ٹھئی جی، کوئی امداد ساڈا جیڑا کو چاہیے تو ساڈا لوڑ پڑ گیا۔ کھاون پیون دی شے کھا لیندی پئی، کوئی پٹھا نہیں دیندا پیا، کوئی ادھر باہر نہیں دیندا پیا، بند نہیں کھلونے پہ، سارا کچھ خراب ہویا۔ بے گھر افراد، بے یار و مددگار، امدادی کیمپ لگے، نہ کسی کی داد رسی ہوئی۔ جنگ میں سیلاب متاثرین در بدر، ضلع بھر میں 20,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔ موضوع میاں بکھوالا اور زیری ویلی پر علاقہ مکین ریلوے ٹریک پر سونے پر مجبور ہو گئے۔ شکوہ کیا، تاحال کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ لیاقت پور میں بھی دریائی کٹاؤ کے باعث متاثرین مشکلات سے دوچار ہیں۔ کہا ہمارے گھر تباہ ہو گئے، کوئی مدد کرنے نہیں آیا۔ حکومت مالی مدد کرے اور رہائش کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرے۔ پاک فوج کا پنجاب بھر میں سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ جھنگ، چنیوٹ اور گردنما میں بزرگ، شہریوں، بچوں اور خواتین سمیت سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ اٹاری، ہیڈ سلیمان کی، رینالا خورد، جندراکا، اوکاڑا اور ساہیوال میں بھی کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو ریسکیو کیا۔ ظفرآباد سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت مختلف مقامات پر ریلیف کیمپس بھی قائم۔ ماہر ڈاکٹرز کی جانب سے متاثرین کا چیک اپ، مریضوں کا ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تھری 365 نیوز سیلاب متاثرین کی آواز۔ کرتارپور اور گنڈا سگوالا کے بعد نیوز ٹیم سیلاب سے متاثرہ جھنگ کے علاقوں میں موجود۔ بے گھر متاثرین کے مطالبات اور آواز ارباب اختیار تک پہنچائی۔ 365 نیوز کے نمائندگان کا نیٹ ورک متاثرہ علاقوں میں سب سے آگے۔ سیلاب زدہ علاقوں کی معلومات کے لیے 365 نیوز کے ساتھ رہیں۔ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ غم بھی چاہتے ہیں اور آپریشن کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی چار سدہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گرد مذاکرات کرتے ہیں نہ ہی ملک چھوڑتے ہیں، امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔